شیخ صاحب، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس موسم بہار سے تا حد ممکن تاب مقدور گل چننے کے لیے اور پھول سمیٹنے کے لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے خصوصاً ان ایام میں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں فلا یرفس ولا یسخب. تو رفث سے کیا مراد ہے اور یہ حدیث کا دوسرا جو لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے، اور اس کے علاوہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری جس بارے میں قول الزور سے بچنے کا حکم دیا ہے، آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیں تاکہ رمضان سے کما حقہ مستفید ہوا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ کیا ہے اور اس کا جو مثبت پہلو ہے نا، یہ اس کا منفی پہلو ہے جو آپ نے ذکر کیا نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اور اسی کا آپ تتمہ سمجھ لیں یا اس کا مقدمہ سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر، جی کہ سلام بہت کہو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاؤ. جی معنی یہ ہے کہ تمہاری زبان سے دوسروں کے لیے سلامتی کی دعا، دوسروں کے لیے خیر کی دعا ہونی چاہیے اور تمہاری طرف سے لوگوں تک فائدہ پہنچنا چاہیے. جی اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جی یہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ روزے کے بارے میں ایک تو وہ اعلیٰ ترین مقام ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے ہوتے تو آپ کی تو ساری زندگی ہی ذکر الہی میں، جیسا کہ ام المومنین فرماتی ہیں کانا یذکر اللہ علی کل احیان. لیکن جب رمضان کا مہینہ ہوتا تو آپ کی کیفیت اور زیادہ بڑھ جاتی. عام زندگی میں بھی سخی تھے لیکن رمضان میں تو ایسے ہوتے کہ جیسے ہوا ہے، تیز ہوا جیسے چل رہی ہے، باد صبا چل رہی ہے، سخاوت کی تو گویا کہ آندھی آ گئی ہے. اور رات کے بارے میں بھی ام المومنین ہی فرماتی ہیں جی جی کہ شدہ میزارہ واحیا لیلہ کلہ، کثرت سے تلاوت قرآن اور دوسری طرف سخاوت. جی تو اگر یہ نہیں کر پاتے تو کم از کم روزے کا جو بنیادی تقاضا ہے کہ وہ صرف کھانے پینے سے رکنا، یہ تو اس کا ظاہری، جیسے نماز ہے نا اس کا ایک ظاہری اس کا ایک ظاہر ہے، اسی طرح روزے کا یہ ظاہر ہے، لیکن اس کی روح وہ تو ہمیں قول زور سے اور اسی طرح فضول کلامی سے، بدگوئی سے کہ یعنی باز رکھنا ہے. جیسے روزے میں ہم حلال چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. مشہور حدیث ہے نا وہ جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خواتین کو دیکھا غیبت کر رہے ہیں تو فرمایا کہ حلال چیزوں سے روزہ رکھا ہوا اور حرام چیز کر رہے ہیں. تو اسی طرح جب ہم حلال چیزیں چھوڑے ہوئے ہیں تو اس لیے جو چیزیں غیر روزے میں بھی حرام ہیں اس سے تو بالاولیٰ ہمیں دور رہنا چاہیے. تو یہاں جو آپ نے جن احادیث کی طرف، احادیث قدسیہ اور مرفوعہ کی طرف اشارہ کیا نا، وہاں تین لفظ ہیں جو آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا. جی جی ایک ہے رفث، جی ایک ہے فسوق جی اور ایک ہے الزور. جی من لم یدع قول الزور جی والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعمہ و شرابہ. کہ جو زور کہنا جی جی اور زور پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. زور کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کی حقیقت کچھ نہ ہو. زور باطل کو کہتے ہیں، جی زور باطل کو کہتے ہیں. وشہادت الزور والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جی زور جھوٹ کو کہتے ہیں جس کی حقیقت کچھ نہیں. ہم جتنی باتیں کرتے ہیں اللہ کے ذکر کے سوا اور باقی سب کا سب، جیسے فرمایا رسول اللہ الدنیا ملعونہ
ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا. تو حق کے سوا باقی سب کچھ باطل ہے. اسی طرح بات یعنی سمجھنے کے لیے شاید آسانی ہو جی بالکل کہ ہم جو ناول پڑھتے ہیں مثلا یا ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بادشاہ بنا ہوا یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ جو وزیر بنا ہو یہ وزیر نہیں ہے، ان اسپوزڈ کریکٹرز ہیں یہ جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو خاوند بنا ہوا یہ خاوند نہیں ہے، جو بیوی بنی وہ بیوی نہیں. تو زور ہے نا. اس کے باوجود ہم گھنٹوں ان کو دیکھتے ہیں، اور نہ صرف دیکھتے ہیں پھر گھنٹوں اس پر بحث بھی کرتے ہیں کریکٹرز پر. جی یہ قول الزور کی بہترین سادہ بہترین اور بدترین مثال ہے یہ. تو ایسی باتوں سے جس کی کوئی حقیقت نہیں. دیکھیے روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تقوی. جی بالکل. تقوی کو اگر آپ عام فہم زبان میں سمجھنا چاہیں نا تو وہ ہے احساس ذمہ داری، کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ جو بات کرتے ہیں اگر آپ اس احساس سے محروم ہیں یہ زور ہی زور ہے. اگر آپ خرچ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم ہے، آپ اگر اس کے علاوہ کہیں کرتے ہیں یہ غلط ہے. ایسی بات جو سچ پر مبنی نہیں وہ کرتے ہیں وہ زور ہو جائے گی. تو یہ تو ہوا قول الزور. اور رفث یہ بے حیائی اخلاق سے گری ہوئی باتوں کو کہتے ہیں، اور اس کے جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں وہ ما حولہ. اور فسق یہ کھلی نافرمانی کو کہتے ہیں. فسق الفرخ عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے کہ جب چوزا انڈا توڑ کر باہر نکل آتا ہے تو کہا جاتا ہے فسق الفرخ. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حد کو واضح طور پر علی الاعلان باہر نکلتا ہے تو یہ فسق ہوتا ہے. علانیہ برائی یہ فسق ہے. تو ان تمام سے. اور ایک اور لفظ آپ نے بولا لا یسخب، اس کا معنی ہے چیخنا چلانا. یہ ویسے بھی مسلمانوں کے اخلاق میں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمان کے اخلاق میں سے بھی کہا. جزاک اللہ شیخ صاحب.